توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے. اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے. بات کو آگے چلاتا ہوں. کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسج بھیجا. امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا, 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے. بھی نماز پڑھی, مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا. امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی, کچھ کہا نہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا. اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے, تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو. تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی. میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا, میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا. جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی, نظر اللہ نیاز حسین, تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے, 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے, اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے, بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے, یہ مجرم, یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا, میں نے کہا تھا علی جنازہ, میں نے کہا تھا بابا کے نام کا, اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں. آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں, وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک, آپ کا کزن مشرک, آپ کا رومیٹ مشرک, آپ کا دوست مشرک, آپ کا ساتھی مشرک, قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی, 40 سال کا پڑوس, 30 سال کی کاروباری شراکت رہی, اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا, صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی. کیا جواب دیں گے قیامت؟ یہ اہل ایمان ہے جن کا ذکر مالک فرما رہا, جو ایمان لانے کے بعد, توحید کو سمجھنے کے بعد, اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. یہی اہل جنت ہے, یہی اہل جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ انہیں صلہ مل رہا ہے جو دنیا میں کر کے گئے. اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں, اس 60-70 سالہ زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال, ہماری زبان, ہماری قلم, ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہیں؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے, ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی؟ کتنی لوگوں کو زبان سے, قلم سے, آواز لگا کر, لکھ کر, تحریر کی صورت میں نے ان تک پیغام پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا. یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں, ان کے دروس ہوتے ہیں, ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا. کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ اگر بٹھایا اور وہ راہ ہدایت کا راہی بن گیا تو سمجھ لو ایک پوری زندگی اللہ نے آپ کو تحفے میں اور عطا کر دی. اور اگر یہ نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا. آج شرک کی کیفیت کیا ہے؟ جھوٹے پیر, من گھڑت بابے, میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک, ایک ایک مجلس میں لاکھوں افراد تک کفر اور شرک کو کیسے پھیلا رہے ہیں, اور اس کے مد مقابل ہماری نیندوں کی حالت کیا ہے؟ آئیے یہ ایک منظر میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں, سناتا چلوں. پاکستان کے ایک پیر صاحب ہیں, سائیں موج علی اویسی, کتوں والی سرکار. یہ جتھے جاندہ ہے کتورے نال ہی ہوندے نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے اس کے ثواب میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ جی, خیرات کتنا ہوتا ہے؟ اور پہاڑ کے ذریعہ, اور اس کے ساتھ ایک کتا نہیں کو 15-20 کتے ہیں. یہ جہاں جاتا ہے کتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. ATV چینل ہے پاکستان کا, اس چینل پہ یہ بیٹھا ہوا اور کفر کیسے بکتا ہے. کہتا ہے یہ جو دل ہے نا, ایک کوٹھا رب دا ہے, دل رب کا کوٹھا ہے. اللہ نے انسان پیدا کیا, پھر اللہ خود انسانوں کے اندر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کتنے ہیں؟ کروڑوں ہیں جی, اربوں ہیں. رب کتنے ہوئے؟ ہر بندے کے اندر ایک رب ہوا نا, تو رب کتنے ہوئے؟ یہ بھائی بارڈر پار والا عقیدہ ہے, پھینک کنکر نکلے شنکر. 14 اگست والوں عقیدے نہیں بدلے, سرحدیں بدلی ہیں, عقیدے وہی چلے آ رہے ہیں. ہر کنکر میں شنکر. وہ کہتا ہے کوٹھا رب دا ہے, رب نے انسان کو پیدا کیا پھر خود ہی اس کے اندر آ گیا. پھر کتوں کا یہ پیر میرے سچے رب پر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے والعرش قلوب المؤمنین, کہتا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. وہ ٹی وی اینکر کہتی ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی سنی نہیں. کہا اب جا کے کھول کے دیکھ لینا, اب جا کے دیکھ لینا, قرآن کے اندر لکھا ہوا. اب آپ کی محبت کے مختلف درجے ہیں, یعنی ایک مرشد کی محبت ہے, ایک اللہ کی محبت ہے, یہ 2 فرق چیزیں ہیں, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ کوٹھا رب دا ہے, یہ کوٹھا کدا ہے؟
रब दा रब दा कोठा है, ये इंसान दा पुतला बनया है, रब खुद ही इस दे विच है। अच्छा वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है भाई इंसान दा मोमन दा दिल रब दा अर्श है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये कहीं। ये अब सुन लिया है ना, इस तरह से नहीं पढ़ा अब सुन लिया है ना, ते देख भी लेना, कुरान की आयत है मतलब वल इस तरह अर्श से नहीं- कलूबुल मोमिनीन, भाई मोमना दे कल्ब जड़े ने ओ अल्लाह दा अर्श है। और ये कुरान के 30 पारों में मौजूद जो इमाम गायब उठा के भागा हुआ है उसके अंदर हो तो हो सकता है, कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ने नाजिल किया उसमें मौजूद। ये चैनल के जरिए बैठा हुआ कुफर फैलाते हुए कहता है कि ये कुरान पाक की आयत है, जाके देख लो कि मोमिनों का दिल अल्लाह का अर्श है। हालांकि ये अकीदा कुरान में नहीं है, शियों के बातिल गुमराह अकीदों में मौजूद है। एक शिया आलिम सैयद आदिल अलवी अपनी किताब अल इमाम अल हुसैन फी अर्शिल्लाह, इस किताब का नाम है, सफा नंबर इसका 60 है, इस पे यही कुफर लिखता है कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, के मोमिन का दिल जो है वो अल्लाह का अर्श है। आपने कवाली नहीं सुनी, दमादम मस्कर अंदर अलीदा पहला नंबर, अल्लाह अली दम दम दे अंदर, राफियों ने कहा अली दम दम के अंदर, सूफियों ने कहा अल्लाह दम दम के अंदर। दोनों अकीदे कुफर के अकीदे हैं, ना अली किसी के रूह के अंदर है ना अल्लाह किसी की रूह के अंदर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पे है। सैयदना अली शहादत का जाम पी के रब की जन्नतों में है, वो इंसानों के अंदर नहीं। ये जालिम मेरे मौला पर झूठ बोलता है। आइए झूठ की निस्बत मालिक की तरफ करने वालों का हाल कुरान हकीम से सुनते हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाह, उन लोगों के चेहरों को क़यामत के दिन देखोगे जिन्होंने अल्लाह पर इस दुनिया में रहते हुए झूठ बांधे। वुजूहुहुम मुस्वद्दा, उनके चेहरे सियाह हो चुके होंगे। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वाले, झूठ बोलने वाले, हक को झुटलाने वालों का बुरा ठिकाना यही जहन्नम है। ये अल्लाह पर झूठ बोलने वाले, इनके चेहरे क़यामत के दिन तो सियाह होंगे। राफिजियत के चेहरे दुनिया के अंदर भी सियाह है, दुनिया के अंदर भी गोरे चिट्टे नहीं है, दुनिया के अंदर ही फिटकार पड़ी हुई है। अबू बकर उमर उस्मान को गालियां देने की वजह से दिल भी काला हो चुका है, मन भी काला हो चुका है, तन भी काला हो चुका है। और अल्लाह की कसम जो शिर्क करता है उसका दिल स्याह हो जाता है, नुक्ते लगते लगते उस पे जंग चढ़ जाता है और फिर उस पे फिटकार की मोहर लग दी जाती है। वो लौट कर जिसको अल्लाह हिदायत दे वही आता है। आइए मालिक का फरमान सुनते हैं, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम लिल्लाह फउलाइका मअल मुमिनीन। हाँ, जो लोग शिर्क और निफाक से तौबा कर ले, अल्लाह की रस्सी को चिमट जाए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले और उसके लिए दीन को खालिस करे, कुर्बानी अल्लाह के नाम पे हो तो खालिस अल्लाह के नाम पे, फिर वो पीर बाबे के नाम पे नहीं हो सकती। शाह जमाल कुकड़ घेनते पुत्र डेरता लाल, फिर मोमिन की जुबान से नहीं निकल सकता। ज़िबा अल्लाह के लिए, खून अल्लाह के लिए बहाता है तो पीरो बाबा के लिए नहीं, सजदा अल्लाह के लिए करता है तो ढेरी और कब्र के लिए नहीं, तवाफ बैतुल्लाह का करता है तो लाल शहबाज का नहीं, फिर अपने दीन को खालिस करे अल्लाह के लिए। मालिक फरमाता है ये वो लोग हैं जो अहले ईमान के साथ हैं, दुनिया के अंदर भी अहले ईमान के साथ हैं और जन्नत में भी अहले ईमान के साथ होंगे। अल्लाह की रस्सी से चिमटने का मायना ये है कि बाकी तमाम शरीकों से, बाकी तमाम दरों से मुंह मोड़ ले, क्योंकि हदीस कुदसी है, मालिक फरमाता है मैं शरीकों से बेजार हूँ, बेनियाज हूँ। एक अमल में अगर अल्लाह के साथ किसी और की रदा को शरीक करो तो अल्लाह उस पूरे अमल से ही हाथ उठा लेता है। अल्लाह किसी की शराकत को बर्दाश्त नहीं करता। अहले ईमान जब तौहीद को समझ जाते हैं फिर उनकी कैफियत क्या होती है, आइए मालिक का फरमान सुनते हैं। अस्हाबे कहफ के बारे में मौला फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू, वो नौजवान थे, वो चंद नौजवान थे जो ईमान लेकर आए, बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान ले आए, एक अल्लाह को खालिक और मालिक माना, वज़िदनाहुम हुदा, फिर हमने उनको और मजीद तरक्की दी ईमान में, हिदायत में। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, जोड़ दिया। दिल मजबूत अहले ईमान के होते हैं। उन्होंने अपनी कौम के सामने आवाज क्या लगाई, रब्बुना रब्बुस समावात, हम उस रब को रब मानते हैं जो आसमानों का रब है, जो जमीनों का रब है। नौशो पाक को रब कहने वालों हमें बताओ, आसमान का कौन सा टोटा इस पीर ने बनाया है, जमीन का कौन सा टुकड़ा इस पीर ने बनाया है, अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा इस पीर ने बनाया है। लाहौर का नूरी बोरी बाबा, कोडा बाबा, वो कोडा होके चलता है, उसके सामने कव्वाल बैठ के कहता है, लोग की अर्शा उत्ते लब देने रब बोरी वाले दे ओले आ बैठा,
لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر پیر نوری بوری والا اس کی اوٹ میں اصل میں اللہ آ کر بیٹھا. میں ایسے مجرموں سے صرف عقل کا ایک ہی سوال کرتا ہوں, میرے سچے رب نے تمہارے رب کو کوڈا کیا ہوا ہے, یہ کمر کس نے جھکائی ہے؟ بولو, ناراض تے نہیں ہو؟ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے, سچے رب نے. ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ, اس سے کو اپنی کانڈ سیدھی کرنا ہے. یا عمران بھائی سے رابطہ کرنے کو تشریح سے کمر ملتی ہو تو لا کے اس بابے کو لگا دیں. تم نے اس کو رب مانا, اس کو رب کہا جو اپنے جسم کا مالک نہیں. اور اصحاب کہف پہلے ایمان آواز لگا رہے ہیں, فقالوا ربنا, ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض, جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا, ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ کہہ سکتے؟ اور اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم نے بہت بری بات کہی. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم, آج اہل توحید یہی اعلان کرتے ہیں, اہل الحدیث یہی اعلان کرتے ہیں, ہماری زبانیں کاٹی جا سکتی ہے, گردنوں کو جسموں سے الگ کیا جا سکتا ہے, اہل حدیث کی زبان سے کسی اور کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا. یہ کہنے والے جو مرضی کہہ لیں, یہ علی کو نہیں مانتے, یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم علی اور نبی کو اللہ نہیں مانتے, رب نہیں مانتے, اللہ کا پیارا ضرور مانتے ہیں, اپنے لیے رہبر و رہنما ضرور مانتے ہیں. مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے, کہیے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے میں انسان ہوں, بشر ہوں, تمہاری طرح کا بشر ہوں. میرے اوپر وحی آتی ہے, اور وحی کیا آتی ہے؟ وحی کے وہ الفاظ اپنے دل میں بٹھائیے اللہ کے لیے. ہماری نظریں اللہ کی قسم آپ کی جیبوں پہ نہیں ہے, چندوں اور نذرانوں پہ نہیں ہے, ہماری نظریں اہل حدیث دعات کی نظریں, اے دنیا والوں, آدم کے بیٹوں, تمہارے جسم کی چمڑی پہ ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم نہ تم سے 11ویں مانگتے, نہ 12ویں, نہ قربانی کی کھالیں, نہ چندے. ہم کہتے ہیں اپنی جان کو جہنم سے بچا لو. اس آوازے کو سن کے ایمان لے آؤ, ہو سکتا ہے تمہارا توحید پہ آنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اے نبی کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا, مجھ پہ وحی کی آتی ہے, وہ سنو. الہکم الہ واحد, وحی آتی ہے, تمہارا الہ الہ واحد ہے, الہ برحق صرف اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, وہ نیک اعمال کرے, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور پارٹنر نہ بنائے. یہ حق ہے اہل ایمان کا, توحید کو سمجھیے. پھر جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں, اس آیت سے مولا کا دیدار بھی ثابت ہو رہا ہے. اہل توحید جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں ان سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے مقدے کا دیدار کریں گے. دعوت توحید دینے والے سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت کتابوں کو پھینک کر عرش والے کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھا کر. جن کتابوں کے مقدمے میں ہی مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں سن فلاں مہینے میں مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھا, ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آرام کرو, میں نے کہا تھا ویلا ٹائم ہے, چلو کتاب ہی لکھ چھڑنا, اور اس نے بیٹھ کے کتابیں لکھنی شروع کر دی. پاگل کی پڑھی ہوئی کتاب میں کیا ملے گا؟ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک, جس میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی, جس میں کوئی آیت کا آگا پیچھا ہو سکتا. یہ مولا کا اتارا ہوا کلام ہے. لوگوں کی کتابوں کو چھوڑ کر, حضرتوں کے ملفوظات سے منہ موڑ کر عرش والے کے کلام سے جڑیے. یہ وہ کتاب ہے. آئیے, مالک فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, تم کہو اے نبی میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی, تحقیق جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا اے قوم ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے, قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد, یہ کتاب, یہ قرآن حکیم ہدایت کی طرف, رشد کی طرف ہدایت دیتی ہے. فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا, ہم اس کلام کو سن کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں, اور اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا, وہ ہمارا رب ہے, اس کی شان بڑی بلند ہے, اس نے نہ کسی کو بیوی پکڑا ہے نہ کسی کو بیٹا پکڑا ہے. ظالموں نے, اہل شرک نے اللہ کی طرف بیویوں کی نسبت بھی کی. ملفوظات احمد رضا بھی اپنی کتاب کے اندر موسیٰ سہاگ, جس کو وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کہا کرتا تھا, اس کا قصہ بڑے ادب سے ذکر کرتا ہے, اور ہمیں قرآن درس دیتا ہے اللہ کی کوئی بیوی بیٹا, اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. لوگوں توحید سیکھنی ہے, منہج توحید سیکھنا ہے تو آئیے. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر, قید کے اندر ہے, لیکن موقع ملتا ہے تو اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے سوال کرتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ,
اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ مختلف الگ الگ بنائے ہوئے رب بہتر ہے یا تنہا زبردست قوتوں والا قہار اللہ بہتر ہے؟ کبھی نوری بوری کے در پہ گرنے والوں، کبھی نوشو پاک کے در پہ گرنے والوں، کبھی مردے حجویری کو داتا کہنے والوں، کبھی انڈیا کے کسی بابے کو غریب نواز بندہ نواز کہنے والوں، بتاؤ یہ 2500 رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ جو ایک رب پہ راضی ہو جاتا ہے وہ در در کے دھکے، اور جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ در در کے دھکے کھاتا ہے۔ اس کو پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے، پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے۔ 12 کو اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، 12 کو چھوٹا سا، دیکھا ہے میں نے، وہاں پوجنے والوں کو کسی بابے کی قبر نہیں ملی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ مشرکوں کو کچھ نہ ملا، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا، اسی پہ بورڈ لگا دیا پیر کھمبے شاہ، اور اسی پہ دھاگے باندھ دیے، ٹاکیاں باندھ دی، تعویذ باندھ دیے۔ میں کہا جی نہیں پاکستان لوڈ شیڈنگ ہوندی، یہی کھمبے شاہ کروانا ہے، یہ تھلو تھلو ساری بجلی انڈیا سپلائی کر رہے ہیں، انہوں پھاڑ رہے۔ تمہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملا تو لوہے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں تم نے بنائے ہوئے، تمہارے بابوں نے بنائے ہوئے نام ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ پھر کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ نام گھڑ کے پوجنے کا سلسلہ پرانے مشرکوں سے چل رہا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہاں فرق ہے، آج کے دور کا مشرک اتنا پاگل ہے کہ اسے چج کے نام بھی نہیں ملتے۔ پرانے مشرکوں کو نام چج کے مل جاتے تھے، آج کے مشرک کو نام بھی چج کے نہیں ملتے۔ چند نام میں آپ کو بتاؤں جو مزارات کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے اور ان بورڈوں کو دیکھیے۔ بابا جی پیپسی والی سرکار، بابا جی پیپسی والی سرکار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اس شادی واسطے شہید ہویا یا شادی تو بعد بڈی دے ہاتھوں شہید ہویا ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں شہید ہوا؟ شادی کروانے کے لیے یا شادی کروا کے شہید؟ ایک اور پیر ہیں دربار عالیہ حضرت گراڑے والی سرکار، میں ہاتھ باندھ کے علماء قبوریوں سے پوچھتا ہوں گراڑے والی سرکار کا ترجمہ تو کر دو۔ یہ کیڑی زبان دا لفظ ہے حضرت گراڑے والی سرکار؟ قبر پرستو ذرا اس کا ترجمہ تو بتا دو۔ پیر لال شاہ کی قبر پہ بورڈ لگایا ہوا، دربار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا منع ہے۔ تم نے اس کو کعبے سے بھی بڑھا دیا، کیوں جی؟ کعبہ شریف کسی کے لیے کھل جائے تو خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب کعبے کے اندر داخل ہوگا، 4 دیواریں ہیں نا، کانڈ باہر چھڑ کے جائے گا، نہ لے کے جائے گا، ساتھ لے کے جائے گا، تو ایک دیوار کو تو پشت ہوگی۔ بڑا گستاخ ہے، کعبے کو پشت کر رہا ہے کہ تو کعبے کو پشت ہو جائے خیر صلی اللہ، پیر کی قبر کو پشت نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جی توتا سائیں سرکار، توتا سائیں کا جس کا بچہ نہیں بولتا، پیر توتے شاہ کی قبر پہ لا کے نمک چٹا دو، ٹائیں 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 کرتا ہوا جائے گا، واپس پیر توتے شاہ ہو گیا۔ تمہیں بندہ نہیں ملا پوجنے کے لیے، توتے کو پوجنا شروع کر دیا۔ لاہور کا بڑا مشہور پیر ہے، پیر گھوڑے والا، گھوڑے شاہ۔ حضرت سید بہاؤالدین جھولن شاہ بخاری سہروردی المعروف حضرت گھوڑے شاہ سہروردی کے مزار پر منتیں اور مرادیں مانگنے والوں کا رش یوں تو سارا سال ہی لگا رہتا ہے، لیکن محرم الحرام میں یہ دربار عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے۔ مزار کی دیوڑی میں مٹی کے گھوڑوں کی ڈھیریاں لگائی گئی ہیں، جہاں ہر آنے والا اپنی منت کے لیے یہ گھوڑے خریدتا ہے اور پھر ننگے پاؤں مزار میں داخل ہو کر دیے جلائے جاتے ہیں اور ان کے پاس مٹی کے گھوڑوں کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر منت مراد پوری کرنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ چینل اسکیم سے بنتے ہیں تو ادھر باہر دربار میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ان سے ہم بھی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر عورتیں آدمی آتے ہیں تو مثلاً کہ نیک خواہش مندے کے لیے لے کر جاتے ہیں، ہم دربار چڑھاتے ہیں، ان کی نیک جائز اور خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ آتے ہیں ہم اپنے ادھر بزرگ ہیں اپنے بھی عزیزوں کا عرب ہیں، وہاں آئی ہوں، وہاں بھی دعا مانگنے آئی ہیں، پھول چڑھا دی۔ ہم جمعے والے دن اسپیشل دعا وغیرہ کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے پھول وغیرہ خریدتے ہیں، بس یہی دعا کر کے سب کی مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے، گناہ معاف کرے، قبر کے عذاب سے بچائے اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ محرم الحرام کے دوران مزار کے باہر میلے کا سما رہتا ہے۔ ایک اور حضرت ہے کاما والی سرکار، کاما والی سرکار، اس کے نزدیک سب سارے کوے اکٹھے تھے، بابا جی بیٹھا تھا اور بابا جی نے بڑی مشکل سمال سائز کا پیمپر نہیں کہہ سکتا، لنگوٹ بندھا ہوا ہے، باقی سارا ہی ننگا ہے، سجے کھبے سارے اس کے کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قوال اس کاما والی سرکار کی شان کیسے بڑھاتا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کیسے پوچھتا ہے، کہتا کاما والی سرکار آ گئے بندے تیرے، عرس لگا لوگ آئے، اور یہ مشرک کہہ رہا ہے اے کاما والی سرکار یہ جتنے آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، رب کے بندے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاما والی سرکار آ گئے بندے تیرے،
सोनिया इको ही चाती मार दे, कम बन जाएंगे मेरे, तू एक दफा मेरी तरफ देख ले, मेरे सारे अड़े हुए काम हो जाएंगे। मुरीद अल्लाह के बंदे बनना पसंद नहीं करते, मुर्दों के बंदे बनते हैं। और मुर्दा भी वो जो अपना संजा ना कर सका, जो गुस्ल और कफन ना कर सका, जिसको लोगों ने नंगा करके नहलाया। हजरत बाबा पीर एट सरकार, लाहौरी के अंदर मैंने एक और मजार देखा, पीर एट सरकार में, उसको कोई और नाम नहीं मिला, पीर एट सरकार। कामा वाली सरकार के बंदे उसकी कब्र पे आके मजीद क्या कहते हैं, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोदे वालिया, तेरी कब्र बड़ी खूबसूरत है, तेरी शान बड़ी ऊंची है। अल्लाह के लिए सुनिएगा मेरे जुमलों को, खास तौर पे वो लोग जिनको उलमाए सू ने गुमराह किया कि इस उम्मत में शिरक नहीं होगा, उम्मत से शिरक उठा लिया गया, शिरक वाला मामला खत्म हो गया, वो इस कामा वाली सरकार के बंदे की कवाली सुने, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, तेरी कब्र को हमने काबा बना लिया, तेरे दवारे को हमने काबा बना लिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया। साडा हज होंदा लेके तेरे रोजे दे फेरे, हमारा हज होता जब तेरी कब्र के गेड़े फेरे मार लेते, चक्कर मार लेते हैं। लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, ईमान उनका हज वहां पे होता है, हम सस्ता वाला हज कर लेते हैं, पीर कामा वाली सरकार की कब्र का तवाफ कर लेते हैं, यही हमारा काबा है और यहीं पे हमारा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस कामा वाली सरकार के बंदे हाथ उठा के रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पीर की तरफ मुतवज्जा होकर पुकार रहे हैं, अरे ओ भाई, जो अपनी बीवी के आंसू ना चुप खुश करवा सका, अपने बच्चों के ना करवा सका, वो तुम्हें क्या अता देगा। सच कहा था मेरे रब ने, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत से ईमान लाने का दावा करने वाले, उनकी हकीकत ये है कि वो शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं। एक पीर साहब है, पीर हलवे वाली सरकार, हलवे वाली सरकार, उस हजरत का नाम ही है। इन मन घड़त भेड़ियों को पूजने वालों सुनो, कुरान करीम आवाज लगा के तुम्हें बता रहा है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। हुक्म किसका है, ऑर्डर किसका है, बादशाहत किसकी है, शहनशाह आज़म कौन है, वो अल्लाह है। अमरा अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, फरमारवाई सारी अल्लाह के लिए, उसने हुक्म दिया है, ये उसका फैसला है, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा हो सकती। हमारी बातों से किसी को दुख हो, अल्लाह की कसम, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है मरीज को तकलीफ होती है, जब इंजेक्शन लगता है सुई अंदर जाने का दर्द तो होता है, लेकिन ठीक होने के बाद उसी डॉक्टर को इंसान दुआएं भी देता है। अल्लाह के लिए ठंडे दिल से इन जुमलों पे सोचिए, जिन लोगों को आज एक अल्लाह के मुकाबले पूजा जा रहा, क्या ये आपकी तरह के इंसान नहीं है? क्या ये रोटी नहीं खाते? क्या इनका पेशाब पखाने की हाजत नहीं होती? क्या ये बीमार नहीं होते? क्या इन्हें भूख नहीं लगती? ये सारे माजरे, ये तो आपकी तरह के मजबूर इंसान है, ये अल्लाह के मुकाबिल शरीक कहां से बन बैठे। ये वो दीन है जिसके बारे में अल्लाह कहता है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत सीधा वो दीन है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सरियत लोगों की इस दीन को समझती नहीं है, इस दीन को पहचानती नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे तो ईमान पे रखे, अल्लाह हमें मौत दे तो इस हाल में दे हम तौहीद को समझने वाले, तौहीद को बयान करने वाले, तौहीद पे अमल करने वाले और राह तौहीद में शहादत की मौत पाके अल्लाह की जन्नतों की तरफ बढ़ने वाले हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।